اب بڑی ایک چیز مشہور ہے پاکستان میں، انڈیا میں، آزاد ویزا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو بھائی ادھر ویزا خرید کے آ رہے ہیں 99% جو ہیں وہ تو وہی ہیں جو کہ پیسے خرید کے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ورک پرمٹ پہ کون سی سکلز کوئی دیکھتا ہے کہ یہ کتنی اچھی کسی کی دھو لیتا ہے یا کسی کا نیپی چینج کر لیتا ہے۔ انلیگل کام کرتے ہوئے اگر آپ پکڑے گئے، چھاپا پڑ گیا، تو آپ کو وہ 10 سال کا آپ کے اوپر بین بھی لگائیں گے اور آپ کے ملک میں واپس ڈپورٹ بھی کر دیں گے۔ بڑے لوگ ہیں، ابھی مجھے ایک بھائی پیچھے اس نے مجھے میسج کیا ہے انسٹاگرام پہ، کہتا ہے یار میں نے اپنا گھر بیچ دیا ہے، 15,000 پاؤنڈ کے پتہ نہیں 18,000 پاؤنڈ بتا رہا تھا، ایجنٹ کو اس نے فیس دی ہے اپنا گھر بیچ کے۔ السلام علیکم سجنوں تے متروں، کی حال چال ہے؟ آج موسم بہت مزیدار ہے، یعنی کہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو میں نے کہا تھوڑی سی واک کر کے آئیں اور آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے کیئر ورکر ویزا کے بارے میں۔ بہت سے انسٹاگرام پہ مجھے میسیج آ رہے ہیں، فیس بک پہ مجھے میسیج آ رہے ہیں، بہت سی بیبیاں، بہت سے بھائی جو ہے وہ میسیج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کیئر ورکر ویزے کی ریالٹی بتاؤ، کیا کیئر ورکر ویزا لگ بھی رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ ہاں جی بھائی جان، کیئر ورکر ویزا لگ رہا ہے، اور اس کی جو ریالٹی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں جو کہ ادھر کیئر ورکر ویزا لگوا کے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، کچھ کو تو نوکری مل گئی ہے، کچھ کو نوکری نہیں ملی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیئر ورکر ویزا ہے نا، اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو ادھر لوگ ہیں نا، جو کہ کیئر ورکر کی کمپنیز ہیں، جو کہ بڈھوں کا خیال رکھتی ہیں، بابوں کا خیال رکھتی ہیں، بڈھیوں کا خیال رکھتی ہیں، وہ ان کے پاس جابز تو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ادھر جو ہے انہوں نے جابز دینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ یار ہم فری میں کیوں دیں، ہم پیسے دے کے، پیسے لے کے پھر ان کو جابز دیتے ہیں۔ مطلب کہ جاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ایک بندے سے ہم 15,000 پاؤنڈ 20,000 پاؤنڈ لے لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم جاب دے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ، مطلب کہ جو UK کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، 99% لوگ ایسے ہیں جو کہ ویزا جو ہے وہ خرید کے آئے ہیں۔ 1% کوئی ایسا بندہ ہوگا، 1% لوگ ایسے ہوں گے جن کو جینون طور پہ کیئر ورکر کی جاب جو ہے وہ ملی ہوگی۔ 99% لوگ انڈیا سے، پاکستان سے، نائجیریا سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے وہ کیئر ورکر کا جو ویزا ہے، یعنی کہ جو جاب ہے، وہ خرید کر آ رہے ہیں۔ مطلب کہ ان کو ان کی سکلز کی بیس پہ جو ہے یہ ویزا نہیں مل رہا۔ اور کیئر ورکر ویزے کی سب سے بڑی بات یہ ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، وہ یہ کہ آپ کی پوری فیملی کا ویزا آپ کو ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ مطلب مرد ہیں، آپ کی بیوی کا، آپ کے بچوں کا، اگر آپ عورت ہے، آپ کے خاوند کا، آپ کے بچوں کا، یعنی کہ اسپاؤس کا اور بچوں کا ویزا بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ چیز آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جون سے لوگ ادھر پیسے دے کے آ گئے ہیں، بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ پرابلم ہے۔ وہ پرابلم یہ ہے ان کو کہ ایک منٹ، اچھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پریشان بھی ہیں۔ وہ کیوں؟ ان کی پرابلم یہ ہے کہ کئی لوگ ادھر آ تو گئے ہیں، لیکن جن کمپنیز نے ان کو ویزا بیچا ہے، یعنی کہ 15,000 کا، 20,000 پاؤنڈ کا، ان کمپنیز کے بعد ادھر نوکری نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ اتنے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو کیئر ورکر ویزا ہے اس میں آپ صرف کیئر ورکر کی فیلڈ میں ہی جاب کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ریسٹرکشن ہے اس ویزے کی کہ جس کمپنی کے ساتھ آپ آئے ہیں، جس کمپنی کا نام لے کے، جس کمپنی کا ویزا آپ نے لگوایا ہے، ادھر آپ نے اسی کمپنی میں کام کرنا ہے۔ آپ کسی کو شکایت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ میں پولیس کے پاس چلا جاؤں، میں ہوم آفس کے پاس چلا جاؤں، ان کو شکایت کر دوں، ہوم آفس والے کہیں گے ٹھیک ہے، نو پرابلم، ہم اس کمپنی کو بند کر دیتے ہیں، اس اسپانسر کو بند کر دیتے ہیں، تو آپ کی جو اسپانسرشپ ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گی۔ تو آپ کا ہی نقصان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے پاؤں میں خود کلاڑی ماری ہے، آپ جو ہے ویزا خرید کر آئے ہیں۔ اچھا، اس ویزے میں ایک یہ بھی آپشن ہے کہ آپ مطلب کیئر ورکر کا ویزا لے کر آ گئے ہیں، تو آپ کی اگر فرض کریں خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو آپ 20 گھنٹے کسی اور کمپنی میں بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن 20 گھنٹے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کو اسی فیلڈ میں کرنا پڑے گا، یعنی کہ کیئر ورکر کی ہی فیلڈ میں آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکسی شروع کر دی یا آپ نے وہ کیا کہتے ہیں ڈیلیوری کا کام شروع کر دیا۔ بڑے لوگ یہ سوچ کے آتے ہیں خیر ہے یار ہم ادھر چلے جائیں گے، ہم ٹیکسی میں کام کر لیں گے یا ہم وہ کام کر لیں گے ڈیلیوری کا، لیکن وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے سیم فیلڈ میں کرنا ہے۔ پھر میں ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ بندہ جو ہے مڈل ایسٹ سے آیا ہے، تقریباً 20 یا 25,000 پاؤنڈ کا ویزا خرید کر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی پوری فیملی کو وہاں سے لے کر آیا ہے۔ IT کی اس کی جاب تھی، بہت اچھے پیسے کما رہا تھا، ٹھیک ہے؟ میں کنٹری کا نہیں بتاؤں گا کس کنٹری سے آیا ہے، ایم ہی اس بندے کو پتہ لگ جائے گا تو وہ مطلب مائنڈ نہ کر جائے۔
اچھا جی، مڈل ایسٹ سے آیا ہے، 20-25 ہزار پاؤنڈ خرچ کے، آئی ٹی کی جاب تھی، بڑی کمال کی جاب، وہ جاب چھوڑ کے 15-20 یا 25 ہزار پاؤنڈ کا ویزا خرید کے ادھر آ گیا جی۔ ادھر آ کے اس کو اب نوکری نہیں مل رہی، ڈے 1 سے اس کا جو ہے خرچہ شروع ہو گیا، کیونکہ پوری فیملی ساتھ ہے، اس کو پورا گھر جو ہے وہ رینٹ پہ لینا پڑا، میرا خیال ہے گاڑی بھی لی ہے، انشورنس بھی کروائی ہے۔ تو پہلا دن جس دن اس نے لینڈ کیا اس دن سے اس کے خرچے سٹارٹ ہو گیا بھائی جان، اور اس کو کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی، یعنی کہ آئی ٹی کی فیلڈ کی یہ حالات ہیں کہ وہ آئی ٹی کی نوکری اس کو نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ویزا ہے وہ ہے کیئر ورکر کا۔ جو کمپنیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کا ویزا دیکھتی ہیں، ظاہری بات ہے، اگر میں جب جاب اپلائی کرتا ہوں تو کمپنیز کہتی ہیں کہ آپ کے پاس کون سا ویزا ہے، میں ان کو بتاتا ہوں جی میرے پاس برٹش نیشنل ہے، وہ کہتی ہیں اوکے، اس کے بعد کوئی پروسیس نہیں ہے، ڈائریکٹ انٹرویو ہے۔ لیکن جو دوسرے ویزے والے ہوتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ والا ویزا ہے، وہ والا ویزا ہے، میں ورک پرمٹ پہ آیا ہوں، اسٹوڈنٹ پہ آیا ہوں، تو وہ ان کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ انویسٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا اپنا ویزا بھیجیں، وہ پورا ویزا دیکھتے ہیں، یہ وہ، تو وہ لمبا پروسیجر ہے، ان کو مشکل ہوتی ہے ادھر جاب لینے میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس برٹش نیشنلٹی نہیں ہوتی یا ورک پرمٹ نہیں ہوتا۔ اب بڑی ایک چیز مشہور ہے پاکستان میں، انڈیا میں، آزاد ویزا۔ آزاد ویزا کچھ بھی نہیں ہوتا ادھر، کوئی آزاد ورک پرمٹ نہیں ہے۔ آزاد ورک پرمٹ آج سے کافی سال پہلے HSMP کے نام سے شروع ہوا تھا، جس کو کہتے تھے ہائیلی اسکلڈ مائیگرنٹ پروگرام، جس کے تھرو میں ادھر UK میں آیا تھا۔ وہ آزاد ویزا ہوتا تھا کہ آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا تھا اور آپ کی بائنڈنگ نہیں ہوتی تھی، آپ باؤنڈ نہیں ہوتے تھے کسی کمپنی کے ساتھ کہ بھی صرف اس کمپنی میں کام کر سکتے ہو۔ لیکن یہ جو ورک پرمٹ ہیں، اس میں آپ اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ صرف اسی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو جو بھائی ادھر ویزا خرید کے آ رہے ہیں، 99% جو ہیں وہ تو وہی ہیں جو کہ پیسے خرید کے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ورک پرمٹ پہ کون سی سکلز کوئی دیکھتا ہے کہ یہ کتنی اچھی کسی کی دھو لیتا ہے یا کسی کا نیپی چینج کر لیتا ہے۔ یہ جو کیئر ورکر ویزا ہے، اس کی جو جاب ریکوائرمنٹس ہیں اس کی میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ورک پرمٹ میں، کیئر ورکر ویزے میں آپ کو کیا کام کرنے پڑیں گے۔ بابوں کی نیپیاں چینج کرنی پڑیں گی، ان کو ٹوائلٹ لے کے جانا پڑے گا، ان کی دھونی پڑے گی، یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھ کے آئیں۔ بہت سی بیبیاں بھی جو ہیں وہ مجھے میسج کر رہی ہیں کہ یار یہ کیئر ورکر ویزے کے بارے میں بتاؤ، ہم آنے کو تیار ہیں۔ تو کیا آپ یہ کام کرنے کو تیار ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے کوئی یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ خیر بہرحال یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، یہ جو UK ہے یہ میرے مامے پھپھی کا، تائے کا ملک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سارے بھائی ادھر آؤ، ساری بیبیاں ادھر آؤ، ساری بہنیں ادھر آؤ، لیکن سوچ سمجھ کے آؤ کہ آپ اتنے زیادہ پیسے لگا کے ادھر آ رہے ہو تو کیا آپ کو ادھر نوکری مل جائے گی؟ اور اگر نوکری مل جائے گی، کام کر لیں گے آپ، یہ سارا یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی۔ ذرا مشکل حالات ہیں، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ اور بہت سے بھائی جو ہیں وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یار ادھر جا کے ٹیکسی کر لیں گے، ادھر جا کے ڈیلیوری کر لیں گے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے آپ کا ویزا پوچھنا ہے کہ ویزا کون سا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ادھر جا کے انلیگل کام کر لیں گے، یعنی کہ بلیک میں کام کر لیں گے، کیش ان ہینڈ کام کر لیں گے۔ تو جو UK کا بیسک ریٹ ہے نا وہ ہے 10 پاؤنڈ اور 42 پینس، تقریباً 10.5 پاؤنڈ بنتا ہے منیمم ریٹ، ٹھیک ہے۔ آپ کو بلیک میں کام کریں گے نا کسی پیزا پہ یا کسی برگر والی دکان پہ، تو وہ آپ کو دے گا 4 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ 1 گھنٹے کا، جو کہ بہت کم ہے۔ آپ کی بس ہو جائے گی 1 گھنٹہ کام کر کے، اور آپ کو اینڈ پہ کتنا ملے گا؟ 4 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ۔ یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور ویسے بھی انلیگل کام کرتے ہوئے اگر آپ پکڑے گئے، چھاپا پڑ گیا، تو آپ کو وہ 10 سال کا آپ کے اوپر بین بھی لگائیں گے اور آپ کے ملک میں واپس ڈپورٹ بھی کر دیں گے، اور آپ کو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے وہ مطلب جو جیل ٹائپ سیل بنائے ہوتے ہیں ادھر بھی وہ رکھیں۔ تو اتنے برے حالات گزارنے سے بہتر ہے کہ پراپر آپ جاب لے کر آئیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسکلڈ ورکر ویزا مل تو جائے گا آپ کو، لیکن ادھر حالات تھوڑے سے پتلے ہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھ کے آئیں کہ ادھر آپ نے آنا ہے تو آتے ہی آپ کا پہلے دن سے خرچہ شروع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی ظاہری بات ہے بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، آپ نے ادھر آ کے گاڑی لینی ہے، انشورنس کرنی ہے، گھر کا رینٹ دینا ہے۔ گھر کا رینٹ جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں لندن کے اندر مطلب جو سٹارٹ ہے نا، گھر کا رینٹ میں آپ کو بتا دوں جو لندن کے اندر سٹارٹ ہے نا گھر کا رینٹ، وہ سمجھ لیں 1800-2000 پاؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے۔ بلکہ لندن سے دور میں اب کیا بتاؤں کہ لندن کے 50 کلومیٹر دور جو گھر ہے نا، ادھر بھی 2-2 ہزار پاؤنڈ کرایہ ہے۔ اگر آپ بیسک سا فلیٹ لیتے ہیں نا، وہ فلیٹ بھی جو ہے 1500, 1600, 1700 پاؤنڈ جو ہے اس کا رینٹ ہے۔ ہم ایشینز میں سب سے بری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پاؤنڈ کا ریٹ کنورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی 5 پاؤنڈ 1 گھنٹے کا ہمیں ملے گا۔ 5 کو آپ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اپنی کرنسی میں، مطلب کہ پاکستان کا جو ریٹ ہے میرا خیال ہے 300 ریٹ چل رہا ہوگا یا 350، جتنا بھی ریٹ چل رہا ہے، چلیں 300 لگا لیں۔
سب سے پہلے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 5 تیا 15، اوئے ہوئے ہوئے، یعنی کہ 1500 روپیہ مجھے ملے گا 1 گھنٹے کا۔ آپ کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ 5 پاؤنڈ تو آپ کو ادھر مل جائے گا، لیکن وہ ادھر کی کرنسی ہے، اور ادھر جو خرچے ہونے ہیں آپ کے وہ بھی ادھر کے حساب سے ہونے ہیں۔ مطلب کہ ایک دودھ کی بوٹل آپ لے کر آئیں گے، وہ ملے گی آپ کو 1 پاؤنڈ اور 65 پینس کی، 1 پاؤنڈ 65 پینس کی آپ کو دودھ کی بوتل ملے گی، ٹھیک ہے۔ 5 پاؤنڈ میں سے تو آپ نے 1.5 پاؤنڈ کا دودھ لے لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے بریڈ لینی ہے، جیم لینا ہے، اور مکھن لینا ہے، بٹر لینا ہے، یہ ساری چیزیں لینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رینٹ دینا ہے۔ 5 پاؤنڈ آپ گھنٹے کا کما رہے ہیں، ایک دن میں آپ نے فرض کرو 10 گھنٹے لگا لیے، ٹھیک ہے، 50 پاؤنڈ آپ کو مل گیا۔ آپ وہ کتنے دن کام کریں گے؟ ایک پورا ہفتہ آپ نے کام کیا، کتنے آپ نے پیسے مل گئے آپ کو جی؟ ایک ہفتے میں 70 گھنٹے آپ نے کام کر لیا، 7 پنجے 35، 350 پاؤنڈ آپ کو مل گئے ایک ہفتہ کام کرنے کے بعد، اور آپ نے ایک بھی چھٹی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ 350 پاؤنڈ آپ کو مل گئے۔ 350 کے حساب سے اگر 4 ہفتے آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو کتنے مل گئے؟ 1400 پاؤنڈ۔ رینٹ جو ہے وہ آپ کا 1500 1600 پاؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے۔ 1400 پاؤنڈ آپ کمانے کے بعد 1500 رینٹ کہاں سے دیں گے؟ یہ چیزیں آپ سمجھیں، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ بڑا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یار جاب لے کر آؤ، لیکن پراپر جاب لے کر آؤ۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ بھائی جان ایتھے جدوں آؤ گے نا تو پھر تمہیں پتہ لگے گا کیا کچھ آپ کر سکتے ہو۔ میں ادھر آنے سے کسی کو نہیں روکتا، میں یہ کہتا ہوں ضرور آؤ، لیکن جو 15 20 25 ہزار پاؤنڈ ہے وہ نہیں خرچ کے آؤ، وہ بچا کے لے کر آؤ ادھر۔ وہ 15 20 25 ہزار پاؤنڈ بڑے لوگ ہیں۔ ابھی مجھے ایک بھائی پیچھے اس نے مجھے میسج کیا ہے انسٹاگرام پہ، کہتا ہے یار میں نے اپنا گھر بیچ دیا ہے، 15,000 پاؤنڈ کے پتہ نہیں 18,000 پاؤنڈ بتا رہا تھا، ایجنٹ کو اس نے فیس دی ہے اپنا گھر بیچ کے۔ اس کا پتہ نہیں لاہور سے تھوڑا سا باہر کر کے کسی اسکیم میں گھر تھا، وہ پتہ نہیں اس نے 70-80 لاکھ روپے کا بیچ دیا ہے، اور وہ 70-80 لاکھ روپے بیچ کے UK کا ویزا خرید رہا ہے۔ اور یار تو نے اپنا گھر بیچ دیا ہے، ادھر تو آ جائے گا تو اس کے بعد تو کیا کرے گا ادھر آ کے؟ اپنی یعنی کہ پوری زندگی کی جمع پونجیاں لوگ بیچ کے ادھر آ رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے آ کے کی بنے گا انہوں کا۔ یہ ساری انفارمیشن میں نے آپ کو دینی تھی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی، ماں باپ کا بھی، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔